لوگ آج کل یہ بھی ایک اعتراض کرتے ہیں جی عیدیں تو دو ہیں، شرعی عیدیں تو دو ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے ایک عید الفطر ہے، یہ تم لوگوں نے خود سے یہ ایک عید نکال لی ہے جس کو تم عید میلاد النبی کہتے ہو۔ پہلے تو اس کا محبت والا جواب یہ ہے کہ اگر یہ عید میلاد النبی نہ ہوتی، نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی۔ اب دوسری بات یہ ہے، اس کو قرآن سے میں آپ کو بیان کرتا ہوں کیونکہ یہ آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو میں چاہتا تھا اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ۔ قرآن مجید کے 7ویں پارے میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرما، کھانے کی اشیاء، کھانا طعام، ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرما۔ جب تو مائدہ نازل فرما دے گا تو اس سے ہمارے اگلوں کی بھی عید ہو جائے گی، ہمارے پچھلوں کی بھی عید ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں اگر حضرت عیسیٰ اپنے رب سے کھانا مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، اور اس رزق کے ملنے پر ان کی عید ہو سکتی ہے، تو جس کے صدقے سے سب کو رزق مل رہا ہے وہ تشریف لے آئیں تو پھر عید کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر رزق کا کہنے سے عید ہو سکتی ہے تو قاسم رزق کی آمد پہ عید کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ ہمیں تو لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، ہمارا تو یہ ایمان عقیدہ ہے، لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو ہمیں تو جو بھی ملتا ہے وہ حضور کے صدقے سے ملتا ہے۔ جب کھانا ملنے پر عید ہو سکتی ہے تو پھر جس کے سبب سے سب کو مل رہا ہے اس کی آمد پہ عید نہیں ہو سکتی۔ اور ویسے بھی یہ بات یاد رکھیں، یہ جو نا میلاد شریف کو عید کہنا اور خوشی اس کو سیلیبریٹ کرنا اور اس کو باقاعدہ طور پہ عید کا لفظ کہنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج تو ہمارے کچھ معزز بھائیوں کو یہ ایک عید نہیں نا ہضم ہوتی، وہ کہتے ہیں جی کیونکہ آپ عید میلاد النبی کہتے ہیں ہمیں ہضم نہیں ہوتی، تو پھر ہاضمے کا کیا حال ہوگا کہ جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ حضور نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ جمعے کا دن بھی مومنوں کے لیے اللہ نے عید کا دن بنا دیا۔ پھر ذرا اس کو ضرب دو نا 4 کے ساتھ، مہینے میں 4 یا 5 جمعے، پھر یہ کتنے 50 سے بھی زیادہ بنتے ہیں، تو سال میں تو 50 سے زیادہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے یہ عیدیں رکھی ہیں، تو پھر کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ تو عید اس کو ہم کہتے ہیں اسی کے صدقے سے عیدیں ہیں۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک یہودی آپ کی بارگاہ میں آیا۔ اس وقت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یہ والی جو آیت مبارکہ تھی یہ تلاوت ہو رہی تھی۔ تو اس یہودی نے کہا، یہ جو آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ تمہارے لیے تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا، اس یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت مبارکہ ہمارے دور میں نازل ہوتی نا، یعنی کہ ہمارے لیے نازل ہوتی ہے آیت مبارکہ، تو ہمارے لیے تو وہ دن عید کا دن ہونا تھا۔ اب میں کہتا ہوں وہ بات جو یہودی کی عقل میں تو آ گئی، لیکن آج کل کے کچھ بے وقوفوں کی عقل میں نہیں آئی۔ یہودی نے حضرت عمر کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہا، اور اگر یہ عید کا لفظ استعمال کرنا غلط ہوتا، اگر یہ عید کا لفظ صرف عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے ساتھ اس کو تخصیص کر دی جاتی اور انہی کے لیے ہوتا تو حضرت عمر ٹوکتے۔ کیوں ٹوکتے؟ اس لیے کہ حضرت عمر نے براہ راست رسول اللہ سے تربیت پائی تھی، اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے حضرت عمر کبھی بھی اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہو وہ اس کو ہونے نہ دیتے بلکہ اس کو روکتے۔ جب یہودی نے کہا نا یہ آیت مبارکہ حضرت عمر کی موجودگی میں ہمارے دور میں نازل ہوتی تو ہمارے لیے عید ہو جانی تھی، حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ تمہیں میں اس بات کا جواب اس طرح دیتا ہوں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی تو ہم مسلمانوں کی 2 عیدیں ہو گئی تھی، 2
عیدیں فرماؤ گے؟ کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک تو اس دن یوم عرفہ تھا، دوسرا اس دن جمعے کا دن تھا، اللہ نے اس کے صدقے سے ہمیں 2 عیدیں عطا فرما دی تھی۔